مقام ایسا ہے مقصود بالذات ہونے میں جس طریقے سے نماز کا درجہ وہ مقصود بالذات، اور تعلیم یہ مقصود لغیری ہے، دعوت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ایسے جس طریقے سے وضو نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ۔ اور آگے یہ بھی مثال دیتے تھے، اگر کوئی شخص تعلیم و تعلم کا اہتمام کرے لیکن انبیاء کے نہج پر دعوت کا اہتمام نہ کرے، وہ ایسے جیسے وضو پہ وضو کرتا رہے اور نماز کا وقت اس کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ بھی حضرت تھانوی نے فرمایا ان کے خطبات کے اندر۔ کوئی شخص تعلیم و تعلم ہی میں منہمک ہو اور ہر وقت اسی کا انہماک ہو، مشغولی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے نہج پر دعوت اللہ کا عمل نہ کرے اور اس کا اہتمام نہ کرے، تو اس کی مثال بعینی ایسے جس طرح کوئی شخص وضو پر وضو کرتا رہے اور اس کے اوپر سے نماز کا وقت گزر جائے۔ ان کے خطبات کے اندر یہ بڑی صراحت کے ساتھ حضرت نے اس دھوکے سے نکال دیا کہ کوئی بھی چیز دعوت کا بدل نہیں ہے۔ یہ دھوکہ نہیں رہنا چاہیے کہ تعلیم دعوت کا بدل ہے۔ اس کو ایک اور جگہ حضرت نے اور صراحت سے فرما دیا کہ تعلیم دعوت کا بدل نہیں، ہاں اس کا جز ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نیت کی ہو۔ اگر دوران تعلیم امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نیت بھی شامل ہو تو پھر یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ دعوت کا جز بن سکتا ہے، مقدمہ بن سکتا ہے، تمہید بن سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اس کا جز نہیں، چاہے کہ اس کا بدل بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ فرماتے تھے کہ مدارس دینیہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ لے کر چلنے والوں کے لیے ایک بہترین نصیحت اور رہبری فرماتے تھے تاکہ تعلیم کے ساتھ دعوت کی ذمہ داری بھی وہ پوری کرنے والے بنے۔ وہ یہ کہ اپنے مدارس میں اضافی اساتذہ کا انتظام کرے تاکہ بر وقت جہالت کے علاقوں میں اور ارتداد کے علاقوں میں اساتذہ اکرام اپنے ذاتی اخراجات برداشت کر کے خود تشریف لے جائیں اور جہالت کے ازالے کے اور ارتداد کے خاتمے کی فکر کریں۔ یہ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وصیت نصیحت کر کے گئے اہل مدارس کے کہ اپنے مدرسوں کے اندر اضافی اساتذہ تاکہ بر وقت جہاں بھی جہالت کا علم ہو جائے یا ارتداد کے پھیلنے کی خبر مل جائے تو بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی تاخیر اور تردد کے فوراً اساتذہ جو اضافی ہیں ایسا نظام تعلیم کریں کہ تعلیمی سلسلہ بھی جاری و ساری رہے اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر پیدا ہونے والی ارتداد اور جہالت کی بنیاد پر منکرات اور آخری درجے میں ارتداد، ان سب کا بھی علاج ہوتا چلے جائے۔ اور بعد میں فرماتے تھے افسوس، صد افسوس اہل علم نے ہماری اس نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اہل علم نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے احادیث کے اندر علماء اکرام کی ذمہ داریاں بتائی گئی، یہ 5 بنیادی ذمہ داریاں۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ذمہ داری علماء اکرام کو بتائی۔ ما بال اقوام لا يفطنون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يفقهونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم۔ کیا بات ہے کہ یہ بعض حضرات ہیں اپنے پڑوسیوں کے اندر دین کی سمجھ نہیں پیدا کرتے، انہیں سمجھدار نہیں بناتے اور انہیں دین کی تعلیم نہیں دیتے اور انہیں حکم نہیں کرتے نیکیوں کا اور انہیں برائیوں سے نہیں روکتے۔ 5 ذمہ داری بتائی، تعلیم، تفقیہ، تفطین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ 5 ذمہ داری علماء کرام کی بتائی، جس کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو طالبین ہیں ان کے لیے تفقیہ ہے، ان کے اندر خوب دینی سمجھ پیدا کرنا، دین کے اعتبار سے سمجھدار بنانا، اور جو بے طلب ہیں ان کے پاس جا کر کے دعوت کے ذریعے سے ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل۔ جو طالبین اور غیر طالب دونوں پر محنت کے لیے 5 عنوانات دیے حدیث کے اندر، اور جو بے طلب ہیں ان کو 3 ذمہ داری دی کہ وہ اپنے پڑوسی علماء کرام کے پاس جا کر کے اپنے اندر دین کی سمجھ بھی پیدا کریں اور دین کی تعلیم بھی حاصل کریں اور دین میں سمجھدار بننے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر انہوں نے سکھلایا نہیں اور انہوں نے سیکھا نہیں تو میں نہ سکھلانے والوں کو دنیا کے اندر جلد عذاب دوں گا،
او لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنیا. قبیلہ اشعریین کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ابی طیری غیرینا، ہم تو سکھلانے کے لیے تیار ہے لیکن یہ حضرات خود سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، پھر بھی ہمارا مواخذہ. اللہ کے نبی نے اپنا قول دوبارہ دہرایا، اگر نہیں سکھلاؤ گے تو دنیا کے اندر جلد سزا دی جائے گی. 3 مرتبہ انہوں نے جب بار بار پوچھا، آپ نے تینوں مرتبہ اپنا پہلا ہی قول، پہلی بات آپ نے دوہرا دی، تو انہوں نے عرض کیا امہلنا سنتن یا رسول اللہ، 1 سال کی مہلت ہمیں عطا فرما. فامہلہم سنتن لیعلموہم ویفقہوہم ویفطنوہم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 سال کی مہلت دی. کس کے لیے؟ تاکہ وہ اپنے ارد گرد جو ان کے پڑوسی تھے، صراحت ہے روایت کے اندر کہ جو مویشیوں کے ساتھ زندگی گزارتے، بنجارے قسم کے لوگ ہیں اور چشموں میں گزر بسر کرتے ہیں اور اسی طرح پہاڑوں میں زندگیاں گزارتے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے اور وہ دین کے اعتبار سے بہت دور ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بہت دور ہوتے ہیں. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم اجازت دیں، ہم ایسے لوگوں کو چن چن کر ان کے پاس خود جا کر کے دین کی سمجھ پیدا کریں گے، دین کی تعلیم دیں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ 5 ذمہ داری. اس لیے کہ دعوت کے اعتبار سے علماء اکرام کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر اہل علم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے منکرات کو دیکھا اور اس کے باوجود اسے روکنے کی کوشش نہیں کری، تو پھر یہ خود ان گنہگاروں کی طرح شمار ہو جائیں گے. ایسے ہو جائیں گے جس طریقے سے خود گناہ کرنے والے، جو درجہ گناہ کرنے والوں کا وہی درجہ ان کا ہوگا. بلکہ مفسرین کرام نے آیت کے روشنی میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کا گناہ اور ان کا جرم ان سے زیادہ سخت ہو. جو اصل مجرم ہے اس سے بڑے مجرم یہ علماء اکرام کہلائے، اس سے بڑے مجرم یہ علماء اکرام کہلائے. 1000 سال قبل کوئی گناہ ہوا اور 1000 سال بعد آنے والے ان گنہگاروں کو گنہگار نہیں سمجھ رہے اور ان کے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان سے محبت جتا رہے، اپنے تعلقات کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں اپنے پیشوا مقتدی سمجھ رہے ہیں. تو قرآن نے فیصلہ سنایا کہ یہ ایسے ہیں جس طرح 1000 سال قبل اپنے اسلاف کے ساتھ بیٹھ کر اس گناہ کو براہ راست کر رہے ہیں. حضور کے زمانے میں موجود یہودیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، اس کے باوجود قرآن نے انہیں مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو، یا تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا. حیرت کی بات ہے، حضور کے زمانے میں جو یہودی، انہوں نے ان کے زمانے میں ایک ہی نبی ہے، قتل کرنے کی کوشش تو کری لیکن وہ ناکام رہے، کسی نبی کا قتل ان سے سرزد نہیں ہوا. اس کے باوجود قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. یہ اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں موجود یہودی، یہ اپنے سے پہلے جو یہودی علماء اور عوام تھے ان سے محبت رکھتے تھے، تعلقات ظاہر کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے انبیاء کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی طرف انبیاء کے قتل کو منسوخ کر دیا، گویا کہ یہ ان کے ساتھ مل کر نبیوں کو قتل کرنے والے شمار کیے. انہوں نے گویا اپنے اسلاف کے ساتھ مل کر اس زمانے کے انبیاء کو قتل کرنے میں براہ راست حصہ لی، براہ راست شریک ہے، براہ راست شریک ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو 2 بنیادی ذمہ داریوں پر ڈالا. 2 بنیادی ذمہ داری، ایک تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے پورے عالم سے اور اطراف سے جو دین سیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ آتے ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھلانا. ایک تو اس ذمہ داری پر صحابہ کی مشق فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے باہر سے آنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت میں براہ راست آپ حصہ لیا کرتے تھے، مشغول ہوتے تھے، دوسروں کے پاس بھی حوالے کرتے، لیکن آپ پہل فرماتے تھے. کوئی بھی آ جائے، کسی بھی وقت آ جائے، اللہ کے نبی سب سے پہلے خود تعلیم دینے کا اہتمام فرمائے.
بے شمار واقعات موجود ہیں. کتاب العلم بخاری کے اندر کتاب العلم انہی واقعات کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور آنے والے کس کس قسم کے لوگ ہوتے, کیسے کیسے طبقے کے لوگ ہوتے, اور وہ آ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں معلوم کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں براہ راست تعلیم دیتے, براہ راست تعلیم دے. کوئی آ کر کے قیامت کب آئے گی یہ سوال کر رہا. اللہ کے نبی فرما رہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ, کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو. آپ مسجد میں ہیں اور ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ آپ مجھے دین سکھلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر اپنے منبر سے نیچے تشریف لا کر خود اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کے ان کو بنیادی باتیں دین کی سکھلا کر پھر واپس آئے, اور حضرات صحابہ جب تک منتظر رہے اور بیٹھے رہے انتظار میں. ایک صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی مجھے نماز کے اوقات کی تعلیم دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اپنا سارا نظام تعلیم اور نظام اوقات بدل دیا. 2 دن کا نظام تعلیم بدل دیا, نظام اوقات نظام عمل ہی بدل دیا, اور آپ نے حکم دیا تمہیں 2 دن میرے ساتھ رہنا ہوگا. اگر نماز کے اوقات کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو میرے ساتھ رہنا ہو. چنانچہ پہلے دن آپ نے 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے دکھلایا, سارے صحابہ کو لے کر پڑھ کے دکھلایا. حالانکہ ایک شخص تھے, انہیں اکیلے میں بٹھا کر سکھلا دیتے, سمجھا دیا جاتا, بتلا دیا جاتا, لیکن کہ قیامت تک اللہ کے نبی نے نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلا دیا کہ امت کے مختلف طبقات ہیں, اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کتابی شکل سے مستفید نہیں ہو سکتا اور جو اپنے قولی تعلیم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہیں زبانی طور پر بھی تعلیم دیں گے تب بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے. ہاں, انہیں عمل کے ذریعے سے آپ کوئی بات کی تعلیم دیں گے تو ان کو علم مل جائے. یہ آخری طریقہ اور اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں امیانہ طریقہ. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ امت بھی امی ہے اور شریعت بھی امی ہے اور رسول بھی امی ہے اور طریقہ تعلیم بھی امی ہے. یہ دنیا میں اعلیٰ ترین تعلیم کا طریقہ, اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی طریقہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے نبی کے ذریعے وہ تعلیم کا طریقہ ہمیں دیتے. اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی طریقہ نہیں ملتا. اس میں کم سے کم مدت میں امت کے تمام طبقات بغیر کسی ذرائع اور وسائل کے علم دین نہیں, بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصل دین اور نفس دین تک پہنچ جائے گا, دین کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے. امت کے تمام طبقات جیسے دور نبوت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا بنیادی معمول اور صحابہ کو اسی پر اٹھایا. چنانچہ صحابہ نے ان تمام طریقوں سے امت کو تعلیم دیا جن طریقوں سے اللہ کے نبی سے خود انہوں نے علم حاصل کیا. خلفاء راشدین کا یہی معمول رہا. پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک یہ سلسلہ رہا. ہر ایک کو علم دینا, مسجد کے ماحول میں دینا, بغیر کتاب کے دینا, بغیر نصاب کے دینا, بغیر راتب کے دینا, وقت کی کوئی قید نہیں, دن رات صبح شام کوئی بھی شخص کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا, قریب کا دور کا, کسی بھی وقت مسجد میں آ جائے, ہر وقت علم کے حلقے, قرآن کے حلقے, ایمانیات کے حلقے مسجد کے اندر, اور صحابہ انہیں سکھلا دیا کر. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اتحیات کی تعلیم دیا کرتے. منبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اتحیات کی تعلیم. تو ایک تو اس بنیاد پر اٹھایا, اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو ملکوں میں بھیجا, علاقوں کے اندر بھیجا, جہالت کے علاقوں میں. جہاں سے مطالبہ آیا وہاں بھی بھیجا, جہاں سے مطالبے نہیں آئے وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ اور فقہاء صحابہ, محدثین صحابہ اور مفتیان صحابہ اور قضات صحابہ کو بھیجا. صحابہ میں جو قاضی ہوا کرتے تھے, مفتی ہوتے تھے, محدث فقیہ, انہیں چن چن کر اہتمام سے جہالت کے ارتداد کے علاقوں میں بھیجتے, اور کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی. وہ جاتے تھے, اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ وہاں والوں کی جہالت ختم نہ ہو جائے, یا پھر تعلیم دیتے دیتے اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنی قبریں نہ بنا لیں. واقعات بھرے ہوئے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہتمام سے ان واقعات کو آیت الصحابہ میں جمع کیا. ارسال الصحابۃ الی البلدان للتعلیم. یہ علماء کرام کو
گشتوں پر اللہ کے نبی نے لگا. علماء کرام کو اپنے علم کو لے کر اس دین کے اشاعت کے لیے جد و جہد اور حرکت پر اللہ کے نبی نے علماء کو اٹھایا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کہتے گئے. مولانا علی میاں صاحب نے اسے بہت قوت سے لکھا ہے اس مضمون کو کہ مولانا الیاس صاحب سیرت کی اسی روشنی پہ قرآن کی اور احادیث کی آیات اور اسی طرح انبیاء صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو سیرت ہے، خصوصاً امت کو تعلیم دینے کے سلسلے میں جو سیرت کا خاص عنوان ملتا ہے اس میں یہ اس کی روشنی میں فرماتے تھے. ایک تو یہ کہ جب تک علماء کرام اس کام میں نہیں لگیں گے اس کام کی تکمیل نہیں ہوگی. اور پھر دو باتیں اس میں فرماتے کہ جہاں طالب بن کر لوگ آئے ان کو تعلیم دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بے طلب ہے ان کے پاس خود جا کر کے اس علم کو پہنچانے کی کوشش کر. کبھی بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام سے صرف وعظ و تقریر کے ذریعے اعانت اور امداد پر وہ قناعت نہیں فرماتے. صرف یہ نہیں چاہتے تھے علماء کرام وعظ و تقریر کے ذریعے سے، کتاب و تحریر کے ذریعے سے اس کام کی تائید کر دیں اور لوگوں کو اس کام میں لگنے کی ترغیبیں دے دیں کہ یہ بالکل ناکافی چیز ہے، تیمم کے درجے کی چیز، بلکہ ان کی خواہش اور اپنے وقت کے علماء اکرام سے ان کا جو پرزور مطالبہ، مولانا الیاس صاحب کی خواہش اور اپنے وقت کے علماء اکرام سے جو ان کا پرزور مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ سلف اول کے نہج پر، سلف صالحین کے نہج پر اس دین کی نشر اشاعت کے لیے عملی جد و جہد اختیار کریں اور در بدر پھرنے کا اہتمام کریں. چنانچہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھا بہت اہتمام کے ساتھ کہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا یقین کامل یہ ہے کہ جب تک علماء کرام اپنے اس علم کو لے کر خود عوام کے پاس، خود کس کے پاس؟ عوام کے پاس نہیں جائیں گے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، جس طرح خود عوام پھر رہی اس طرح علماء اس علم کو لے کر عوام کے پاس جا کر ان کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹائیں، ان کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹائیں اور گاؤں گاؤں، شہر شہر نہیں پھریں گے. اس وقت تک یہ دعوت اور یہ کام اپنے درجے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ کام اپنے درجے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ علماء اکرام کے عمل اور ان کی حرکت کا جو اثر ہے وہ ان کی دھواں دار تقریروں کا نہیں ہو سکتا. یہ جملہ صراحت کے ساتھ ہے. علماء کرام کے اپنے اس علم کو لے کر دین کے اشاعت کے لیے اور دین کو اور علم کو پھیلانے کے لیے جو حرکت اور جو ان کی محنت اور جد و جہد ہے اس کا جو اثر ہے وہ ان کی دھواں دار تقریروں کا نہیں ہے. اور فرمایا آخر میں اس خط کے اندر سلف صالحین کی زندگی سے یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ اہل علم پر اچھی طرح واضح ہے اور ان سے مخفی نہیں. یہ خط میں لکھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں یہ چاہتا ہوں. تو ایک تو علماء کرام کو اپنے علم کو لے کر حرکت میں، اور اسی کے سلسلے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جس طرح حضرات صحابہ نے حضور کی صحبت میں رہ کر کے دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سیکھا، علم بھی سیکھا اور اس علم کو امت تک پہنچانے کا نبی سے نبی والا امیانہ طریقہ بھی سیکھا کہ خود جانا اس علم کو لے طالب بن کر کے جانا، ہر طبقے کے پاس جانا. اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھے میری دلی تمنا خواہش یہ کہ سلف صالحین کے نہج پر طلبہ عزیز دوران تعلیم اپنے مشفق اساتذہ اکرام کی نگرانی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مشق کر لیں تو بڑے نفع کی امید ہے. یہ علم ان کے حق میں اور امت کے حق میں نافع بنے گا. اور اگر ایسا سلسلہ نہیں رہا تو پھر یہ علوم بیکار ہو جائیں گے اور یہ جہل کا کام دیں گے. یہ علوم بیکار ہو جائیں گے اور جہل کا کام دیں گے. یہ حضرت شیخ کو لکھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. یہ علوم ایک تو ضائع ہو جائیں گے اور دوسرا جہل کا کام دیں. اس لیے بہت بنیادی بات ہے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفات کے 1 سال قبل اپنے وقت کے جو اکابر اور یہاں نظام الدین میں جو حضرات تھے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ ان کی پوری زندگی میں اس محنت کے اندر اول سے آخر تک جڑے رہے، لگے رہے. اس میں بطور خاص حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد مولانا اکرام الحسن صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمہم اللہ، ان تمام اکابر کے ساتھ 3 جنوری 1943 یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے. 3 جنوری 1943
1943 میں اس بات پر اتفاق کیا کہ مدارس دینی عربیہ سے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز 3 سال دعوت کے لیے فارغ کریں. کتنے سال فارغ کریں؟ 3 سال دعوت کے لیے فارغ کریں. اور مہینہ ذی الحجہ کا تھا، مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، 3 سال کا مطالعہ. اللہ کا فضل ہے، کرم احسان ہے کہ یہ آواز یہاں کے ممبر سے لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی، اور یہ 7-8 سال کے اندر الحمدللہ دوسرے سال کے علماء کی جماعتیں اتنی نکلی کہ تقریباً اس وقت 115 کے قریب تعداد پہنچ چکی. کتنی جماعتیں؟ 115 جماعتیں. اس میں تقریباً 50 سے 60-70 کے قریب واپس بھی آ چکی. اور آپ نے بیرون کی کارگزاریاں سنی کہ الحمدللہ دیگر ممالک نے بھی اس سلسلے میں پیش رفت کی، اور بے شمار ممالک نے، مثلا بنگلہ دیش سے انہوں نے 10-12 جماعتیں دوسرے سال کے لیے، ملیشیا نے 15 جماعتیں علماء کرام کی دوسرے سال کے لیے، برما کی ایک جماعت کام کر کے واپس آ گئی اور دوسری جماعت چل رہی دوسرے سال. سری لنکا کی 2 جماعتیں نکل گئی، ابھی اور 2 جماعتیں نکلنے والی. انڈونیشیا کی جماعتیں الگ ہیں، تھائی لینڈ کی الگ ہیں، اور دیگر ممالک کے افراد اکا دکا علماء کرام وہ دوسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں، ان کی تعداد الگ ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، کرم احسان. اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی فضا قائم کر دی. اب امید ہے انشاءاللہ یہی تعداد آگے 2-1 سال کے اندر تیسرے سال کی بھی بن جائے گی انشاءاللہ. اسی لیے بنیادی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کہ تعلیم کے دوران ہمیں طلبہ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اعمال دعوت پر لے کے چلنا. بہت بنیادی چیز یہ کہ انہیں گشتوں کا عادی بنانا، 2 گشت کی ان کی پابندی ہوا کرے، اور اسی طریقے سے روزانہ ان کے تعلیم کے حلقوں میں شرکت ہوا کرے، اور روزانہ مشوروں میں ان کی شرکت ہوا کرے. ان کے اندر ابھی سے دین کے مٹنے کا احساس اور دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی دنیا سے اس حال میں جا رہا اور اس حال میں مر رہا ہے کہ وہ صرف اپنی ذاتی زندگی پر مطمئن تھا اور دین کے مٹنے کا غم اور احساس اس کے اندر نہیں تھا، تو اس کی موت بدترین موت ہے. کل قیامت کے اندر روسیا ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ 3 جملے فرمائے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہتمام سے ملفوظ جمع کیے. مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت کے آخر میں 8ویں باب میں، جو آدمی بھی اس امت کے اندر مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اپنی نجی زندگی، ذاتی زندگی اچھی خوش و خرم گزار کے جا رہا ہے، لیکن دین کے مٹنے کا غم اور احساس اس کے اندر نہیں ہے، تو فرماتے تھے بدترین موت مر رہا. کل قیامت میں روسیا ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل اور نہیں دے. کل قیامت میں سب سے زیادہ سرخرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات اور سب سے اچھی موت مرنے والا وہ شخص جو نبی کے لائے ہوئے دین کے مٹنے کے غم اور اس کو زندہ کرنے کی جد و جہد اور کوششوں کے ساتھ دنیا سے جا رہا. اس میں پوری امت برابر آتی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس دینیہ کے اندر ایک فکر یہ کری کہ علماء اور عوام میں کیسے تعلق پیدا، اور اس کام کے ذریعے سے جو تعلق پیدا ہوگا کسی اور کام سے پیدا نہیں ہو سکتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قوت سے بات فرمائیں. تو ایک تو یہ کوشش فرمائیں، اور پھر دوسری یہ فکر کری کہ مدارس کے اندر یہ دعوت کا کام کیسے شروع ہو. تو اس سلسلے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا مشورہ مدارس میں طلباء کے درمیان اعمال دعوت کیسے زندہ ہو اور یہ محنت کیسے زندہ، اس کا مشورہ نظام الدین میں ہوا مولانا الیاس صاحب کے زمانے. اس میں سر فہرست حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد اللطیف صاحب محتمم مدرسہ مزاح العلوم سہارنپور، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، اور غالباً حضرت مدنی یا حضرت رائے پوری، لیکن باقی حضرات تو یقینی ہے مولانا الیاس صاحب ان کی دین ہے. یہاں بلا کر یہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان تمام مدارس دینی عربیہ کے اندر کس طریقے سے اعمال دعوت وجود میں ہے. اس لیے یہاں سے مستقل اس کی فکر کی جا رہی. ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے علاقوں کے اندر مدارس میں محنت کی فکریں لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. صرف اس سال تقریباً 10,000 طلبہ رمضان کے اندر چلہ لگا کر گئے. یہ کم سے کم مقدار ہے جو ہمارے پاس آ کر گئے، یہاں آئے، روانگی جماعت بندی، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ گئے رخوں پر، اور پھر واپس آئے کارگزاری، پھر اس کے بعد واپس گئے. اور باقی جو ضلع صوبے سے صوبے چلے گئے طلبہ عزیز، ان کی تعداد اس سے الگ. جو ہمارے پاس آئے ریکارڈ کے اعتبار سے کم 10,000 کے قریب ہے. 30,000 یہاں آئے، 10,000 اپنے علاقوں کے. 30,000 طلبہ مدارس کے یہاں آئے، اور باقی 10,000 وہ تھے جو یہاں نہیں آئے لیکن ان کی کارگزاری آتی رہی. 2 طالب علم اپنی عمومی جماعت کے ساتھ لگ گئے، 3 طالب علم لگ گئے. اللہ کا فضل.
بلکہ یہ تو اس کا اثر ایسا عام ہوا کہ ماشاءاللہ مکے مدینے سے بھی اب لوگ طلبہ جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اپنا سالانہ چلہ لے کر یہاں مکے مدینے سے بھی ماشاءاللہ جدے کے بچے بھی یہاں پر آئے، ریاض کے بچے آئے اور اپنا سالانہ چلہ لگا کر یہاں سے وہاں سے آ رہے، اللہ کا فضل۔ ایسے ایسے علاقوں سے جہاں سے عمومی جماعتیں نہیں آتی وہاں سے اب طلبہ اٹھ کر کے یہاں پر آ رہے رمضان میں چلہ لگانے۔ یہ پوری منزل بھری ہوئی تھی، ایک ایک وقت میں 2-2 3-3 ہزار ماشاءاللہ طلبہ اس منزل میں تھے رمضان بھر ماشاءاللہ، ان کی کارگزاری کا سلسلہ اہتمام کے ساتھ ہوا۔ تو یہ مدرسے میں جو سال بھر جو محنت اس کے نتائج، اس لیے اس میں ہمیں اس کی فکر کرنی، مشورے کا اہتمام طلبہ کے اندر ہو جائے اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر 2 گشتوں کی پابندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ خروج کریں، ان کا 24 گھنٹے کا خروج۔ ہمارے دستور میں تو یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کا 24 گھنٹے لگے، باقی جو بھی کم و بیش وقت دے دے وہ قابل قبول، لیکن یہاں سے جو دستور میں لکھا ہے ہر ہفتے جماعت بننی ہے طلبہ کی، اور ہر طالب علم سے مطالبہ ہر ہفتے 24 گھنٹے دیں، اسے آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ باقی جس میں جتنی استعداد ہے الحمدللہ اسے ہم قبول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بقرعید کی اور سیمائی اور ششمائی چھٹیاں ہیں اس کے اندر ان کی تشکیلوں کا اہتمام، اور رمضان ہے تو اس کی محنتیں کی جائیں، اور فراغت ہو گئی تو فوراً ان کی سال کی فکر کی، اور یہاں آ کر کے سال لگائیں، سالانہ چلہ بھی یہیں سے گزر کے اپنا وقت لگائیں۔ اور اس وقت سال کے شروع میں ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت سارے جوڑ کیے، 4 جماعتیں پورے ہندوستان میں یہاں سے گئیں، اور ان جماعتوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ حضرات نے کارگزاری والا جوڑ جو سال کے شروع میں ہوتا ہے 24 گھنٹے والا جوڑ، بہت سارے صوبوں نے ماشاءاللہ اس کی فکر کری، اپنے ماشاءاللہ انہوں نے تاریخیں طے کری۔ اگر ابھی بھی یہ جوڑ کہیں کسی صوبے میں یا کسی جگہ نہیں ہوا ہے تو آپ سے خصوصی درخواست ہے اسے نوٹ کر لیں، اور جانے کے بعد فوراً ان جوڑوں کو کرنے کا اہتمام کریں کہ ہمیں اپنے ضلع میں اپنے حلقے میں مدارس کو سامنے رکھ کر 100% مدارس کا احاطہ، اور اس مدارس کے اندر جو بالغین طلبہ ان کا مکمل احاطہ کرتے ہوئے ہمیں جوڑ کرنا، جس کے اندر ایک کارگزاری کی مجلس ہوگی، اور اس کے اندر ایک مقامی اعمال کی مجلس ہوگی، اور ایک عزائم کی مجلس ہوگی، اور دعوت اور تعلیم اور دونوں کو لے کے چلنا، تعلیم کی رعایت کرتے ہوئے دعوت کے عمل کو کیسے لے کر کے چلنا، اس کے فوائد کیا ہے، منافع کیا ہے، ان ساری باتوں کو لے کر یہ 24 گھنٹے کی جوڑ ہوتی۔ پھر سال کے آخر میں تشکیلی جوڑ ہوتی، اس کے اندر بھی 100% مدارس کا بھی احاطہ ہو، اور پھر 100% طلبہ کا احاطہ، اس کے اندر 2 بنیادی مجلسیں ہوتی، اور تقریباً دونوں مجلسیں تشکیلی مجلسیں ہوتی، پہلی مجلس بھی اور دوسری مجلس بھی کام کی، ترغیب کی، تشکیل کی، پھر جماعت بندی ہوتی ہے، اور پھر وہیں سے ساری ترتیب بنائی جاتی ہے، امیر یہ ساری چیزیں کی فکریں بھی کی جاتی ہیں کہ کس طرح اس میں جماعت بندی ہو، ان کے اندر امیر کیسے لگائے جائیں، رخ کہاں سے لیا جاوے، یہ ساری چیزوں کو آخری جوڑ میں لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ نہیں بلکہ 90-95% طبقہ نوجوانوں کا وہ عصری جامعات کے اندر تعلیم حاصل کرنا، کس کے اندر حاصل کرنا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، کیونکہ تمام نبیوں کی یہی نظر فکر تھی، امت کے ہر طبقے کو اپنی میدان محنت سمجھتے تھے، اور یہی نظر فکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی نظر فکر مولانا الیاس صاحب کا معمول تھا جامعہ ملیہ جایا کر۔ کہاں جایا کرتے تھے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، جامعہ ملیہ بڑے اہتمام سے جاتے، ہاں، اور بڑی گہری نظر سے دیکھا کرتے، ایک ایک کو ادھر سے محنت کر کے چن کر کے لایا کرتے، اور بہت سارے لوگ کام کے بنے۔ اس کے بعد یہی حال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جامعات میں پڑھنے والے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو کبھی بھی کسی سے بھی ہلکا حقیر معمولی ہمارے حضرات نے نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کو گہری اور اچھی اور بھلی نظر سے دیکھا، اور ان کو بڑی قیمتی نظر سے دیکھا، ان کی صلاحیتوں پر ہمارے ان بزرگوں کی ہمیشہ بڑی گہری نظر رہی، کبھی ثانوی درجہ انہوں نے نہیں دیا۔ ایک امت ہے، بس یہ ہے کہ ان کا محنت کا رخ دوسری طرف پڑ گیا، بس اتنی بات، باقی ان کے اندر وہی جوہر ہے، وہی صلاحیت ہے، وہی استعداد ہے جو قرن اول میں اس دین کی نشر اشاعت کے لیے اس امت کے ہر فرد کے اندر اللہ نے ودیعت فرمائی تھی، وہ جوہر ہے ان کے اندر، بس یہ ہے کہ ایک رخ پر لگے اور کچھ نہیں۔ اب وہ رخ میں لگ گئے ہیں، لیکن اب ان کی صلاحیتوں کو کس طریقے سے دین کے پھیلانے میں ہمیں استعمال کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اس طرح تاجر ہے، ہم تاجر کو تو ہٹا نہیں سکتے، ملازم کو ملازمت سے نہیں ہٹا سکتے، کاشتکار کو کاشتکاری سے نہیں ہٹا سکتے، اللہ کا ایک نظام ہے اور لوگوں کی طبیعتیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، ہاں ان کی استعدادیں صلاحیتیں ان دنیا کے اندر ضرورت کے بقدر لگے، باقی اچھا خاصا ان کی صلاحیتوں کا استعمال اس دین کے نشر اشاعت اور سرسبزی و شادابی میں استعمال ہو، یہ فکر تھی۔ تمام نبیوں نے یہی کیا،
قارون کو بھی یہی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ اگر یہ سارے شعبے دنیا کے اور اس کے ساتھ دین نہیں ہے، ملازمت کا ہے، مختلف محکمے ہیں اور وزارتیں ہیں، ان سب کے ساتھ اگر دین نہیں ہے تو پھر فساد یقینی، تو فساد یقینی ہے، سارا فساد یہیں سے آئے، سارا ارتداد یہیں سے پھیلے گا اور سارا کفر و الحاد یہیں سے پھیلے گا، اور یہی آگے چل کر کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جو ہے عہدے دار بنتے ہیں، اور پھر اگر ان کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ داعیہ ہے اور اخلاص بھی ہے اور صحیح نہج اور صحیح فکر ان کے اندر ہے تو پھر انشاءاللہ یہ وہاں رہ کر وہ کام کریں گے جو کئی جماعتیں لمبے لمبے عرصے میں بھی نہیں کر سکتی، اور صلاحیت ان کے اندر موجود، استعداد موجود۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے سے ان کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک ایک بچے پر ہماری کڑی اور سخت گہری نظر ہونی، شفقت بھری نظریں ہونی چاہیے، کبھی انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں۔ ہاں انہیں ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اصل علم نہیں، یہ فن ہے، دنیا کمانے کا راستہ ہے، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کا اور مخلوق سے استفادے کی شکلیں اس میں بتائی جاتی ہیں، اس میں خالق کا کوئی تعارف نہیں، خالق سے استفادے کی کوئی شکل نہیں، جو اصل علم کا خلاصہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھانی، ورنہ ایک طبقہ ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہے اور اس فن اور جہل کو علم سمجھ رہا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اسے بہت اچھے انداز سے سمجھانے کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسے بہت سمجھاتا، یہ جہل ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ حلوائی کی دکان لگا کے بیٹھو یا آپ جو ہے ملازمت کرو، آپ کو اختیار ہے، ڈگری حاصل کر کے چاہے ملازمت کرو چاہے آپ پرچون کی دکان لگا کر بیٹھو، آپ کو اختیار ہے، کمانے کے ذرائع فن ہے بس اور کچھ نہیں، یہ اصل علم نہیں، اس دھوکے سے امت کو نکال۔ ایک تو یہ بنیادی، اور پھر دوسرا اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو، عبادات کو صحیح اور درست کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کی امت میں ہونے کی حیثیت سے جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو بھی لے کے کھڑا ہو، اس کو پڑھنے کے زمانے سے ان کے دل دماغ میں اتارنا، اس کے لیے کالج اور یونیورسٹی کے اندر اعمال دعوت کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں، ان کے اندر بھی تعلیم کا اہتمام ہو، ان کے اندر بھی مشورے کا اہتمام، اور وہ حضرات بھی روزانہ ملاقاتوں کا اہتمام کریں، اور ارد گرد قریب کے محلوں کی مسجدیں ہیں تو وہاں عامت الناس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر کے وہ آبادی کا عمل تک بھی کریں اہتمام کے ساتھ، بلکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے بھی پہلا عنوان یہی، پہلی درخواست یہ کہ وہ اپنے محلے کے اندر آ کر مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر کے اعمال دعوت کو، آخری درجہ ہے کہ ایسا کوئی محلہ ہے نہیں یا مناسب نہیں ہے تو وہ اپنی مسجد، مدرسے کے مسجد کے اندر ہی اعمال دعوت کرے، تو 2 گز ان کا بھی ہونا چاہیے، محلے میں آ کے کر لیں، بہت اچھی بات، ورنہ اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کالج یونیورسٹی کے اندر جا کر کے وہاں کوئی مسجد مسلح ہے تو وہاں جا کر کے اعمال دعوت، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی کمرے کو خالی کر کے اس کو مسلح بنا کر کے پھر اس کے اندر مسجد وار جماعت قائم کرنا، مشورہ ہو، تعلیم ہو، ملاقاتیں ہوں، اور یہ بچے ماشاءاللہ اس کے اندر اذان دے کر کے نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں، تعلیم کے حلقے لگا رہے ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ پر محنت کر رہے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی چھٹیوں میں تشکیلوں کا اہتمام، ہر ہفتے دستور میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی تشکیل ہر ہفتے کی ہے، ہر ہفتے اگر 24 گھنٹے 1.5 دن ہے اچھی بات ہے، یہ ہماری طرف سے مطالبہ ہے، درخواست ہے، تشکیل ترغیب ہے، باقی جو جتنا دے دے وہ قابل قبول ہے، کسی کے اندر ہمت استطاعت ہے وہ 4 ہفتے وقت لگائے، 3 ہفتے لگا لے، 2 ہفتے وقت لگا، کسی جگہ مہینے 3 دن کی گنجائش ہے 3 دن لگا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ تشکیل اب اسی طرح ان کی جو سال کے درمیان کی چھوٹی بڑی چھٹیاں تعطیلات اس کے اندر بھی ان کی اہتمام کے ساتھ تشکیل، پھر ان کے ویکیشن کی چھٹیاں سمر ہے اس کے اندر فوراً چلے کا اہتمام، اور پھر اس کے بعد ان کا سال کا آخر اور سند فراغت ہے تو پھر اس کے بعد کسی جاب میں کسی نوکری میں لگنے سے قبل ان کی بھرپور ذہن سازی تشکیل کر کے ان کا فوراً 4 مہینے لگوائی، یہ اپنا سالانہ چلہ بھی آئے لے کر نظام الدین، الحمدللہ اس سال بھی بہت سارے صوبوں سے اسٹوڈنٹس کی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ، ہماری ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بڑی بڑی جماعتیں مختلف صوبوں سے، ڈاکٹرز تھے اس میں، انجینئرز تھے ماشاءاللہ، فائنل ایئر کے بھی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس تھے، اور آ کر کے انہوں نے یہاں روانگی سنی 3 دن تک، اور پھر یہاں سے علماء کی ضرورت پڑی، ہم نے ان کے ساتھ علماء بھی لگائے، اور یہاں سے پھر ہم نے ان کو جو ہے ارتداد کے علاقے میں بنجر علاقوں میں بھیجا، اور اسی طرح اگر وہ 2 چلے لگا کر آئے تو ہم نے ان کو کالج اور یونیورسٹی کے جو علاقے ہمارے اور صوبوں کے اندر ان کو ہم نے محنت کے لیے ادھر بھیجا، راجستھان کے علاقوں میں بھیجا، ٹونک بھیجا، جودھ پور بھیجا، تاکہ وہ جا کے محنت کریں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ محلے کی مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر وقت لگا، اور اگر ایسا نہیں ان کی مستقل جماعت بن رہی تو پچھلے ہی شہمائی میں یہ بات طے ہو گئی کہ 2 مضبوط پرانے ساتھی محلے کے ان کے ساتھ جڑ کر لگائیں تاکہ ان کی صحیح تعلیم تربیت ہو سکے۔
اور یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ جو پرانے حضرات ان طلبہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا وقت لگا رہے ہیں وہ اس کا اپنا اصل 3 دن شمار نہ کریں، بلکہ اپنا 3 دن 72 گھنٹے اپنی مسجد سے لگا کر زائد وقت دینے کی کوشش کریں. اور یہ بہترین موقع اپنی قربانی بڑھانے، تھوڑی سی محنت ہے، نفع زیادہ. اور آج یہ ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں اور کل انشاءاللہ یہ اونچے پوسٹ پر اور عہدے پر پہنچیں گے، لیکن یہ خالص عقیدے والے اور خالص جو ہے توحید رسالت کے عالم بردار، اور پھر وہاں رہ کر کے صحیح سنت اور صحیح شریعت کی نشر اشاعت کا وہ ذریعہ بنے. بے شمار شرور و فتن کے دروازوں کے بند ہونے کا یہ طلبہ اسٹوڈنٹس یہ ذریعہ بنے. اس لیے ان کو کسی درجے میں بھی ہمیں دوسرا تیسرا درجہ نہیں دینا، بلکہ 100% ان پر ہماری بلکہ 90 میں نے جیسے عرض کیا آج بھی کارگزاری آ رہی. مدرسے میں طلبہ کتنے ہیں کہ بھائی 1000 10,000، اور کالج میں کتنے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. مدرسے کتنے ہیں کہ 2 4 5 10 ہیں. کالجز کتنے ہیں؟ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں کالج. ہر ایک کا رجحان. تو ایک طرف تو ہمیں ان طلبہ پر محنت، اور پھر ان کے سال کے شروع میں بھی ہماری محنت ہے کارگزاری والا جوڑ، اور سال کے آخر میں بھی تشکیلی جوڑ. یہ دونوں جوڑ کی تفصیل کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس کا اگر ابھی تک ہم نے کوئی سلسلہ نہیں کیا، ہم اس سلسلے کو شروع کریں. سال کے شروع میں کارگزاری اور مقامی کام کی ترغیب دینا اور معزائن کی مجلسیں لگانا، اور پھر سال کے آخر میں ان کی تشکیلی جوڑ کی ہمیں فکر کرنی، اور ان کے وصولیہ بھی، جماعت بندی، امیر مامور، ان کا صحیح رخ لگے، صحیح وقت لگے، اس کی بھرپور ہمیں فکر کرنی. ہر روز مشورے کا عنوان بنا. یہ سال کا 2 سال کا یہ کوئی عنوان نہیں ہے، یہ تو روزانہ مسجد وار جماعت کا عنوان بنانا چاہیے. مدرسے کے طلبہ پر بھی محنت روزانہ کا عنوان ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹس پر محنت کا عنوان روزانہ کا عنوان. اسے آپ اچھی طرح محفوظ کر لیں. یہ تو ایک عجوبہ سا چمہ سا بن گیا کہ بھائی کبھی کبھار سوچ لیا جائے گا. ہاں بھائی کچھ ہو رہی محنت ہلکا سب پوچھتے نہیں. بہت اہتمام کے ساتھ اس کی کارگزاری روزانہ ہفتے واری مشورے میں، ماہانہ جوڑوں میں، شب گزاریوں کے اندر انہیں لانے کا بھی اہتمام کرنا. اور اسی طرح پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ عام دنوں میں تو ان کو روزانہ محنت کے ذریعے اپنے محنت میں جوڑنا ہے، لیکن بطور خاص اتوار کا دن ان کے ہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو اس کے اندر اور تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے ان پر محنت کرنے کا، جو اور دنوں میں ہمیں نہیں ملے، ہاتھ نہیں لگے. ایسے طلبہ پر جا کر محنت کر کے انہیں مسجد میں لانا، بٹھانا، کلمہ سکھلانا، نمازیں سکھلانا، عقیدے سکھلانا، نماز کا ڈھانچہ سکھلانا. تو اتوار کے دن اور تھوڑا اہتمام سے کرنا. یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ 6 دن محنت نہ کریں اور صرف 1 دن اس طبقے پر محنت کریں، بلکہ ہفتے بھر محنت کرتے ہوئے اتوار کے دن جو چھٹی کا ہوتا ہے، ہلکا دن ہوتا ہے، اس میں تھوڑا اہتمام کے ساتھ ان پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس طالبات بہت بڑی تعداد میں بچیاں لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹی میں جا رہی. ایک رخ پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے صرف پڑھائی کے لیے نہیں، یہ الحاد اور کفر کا بیج اور بنیاد ہے، یہاں سے شروعات ہوتی. ابھی تو صرف یہ کہ پڑھائی لکھائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے بہت سارے جو ہے کاغذی کارروائیاں ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، فارمالٹیز پوری نہیں ہو سکتی، یہ وہ کر کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیج ہے، کفر کی، الحاد کی، یہ بیج ہے. اس لیے جتنے لوگ اس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے، ان کا تو فریضہ ہے کم سے کم روز پڑھا رہے سبق تو ایک مرتبہ کم سے کم یہ کہنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر اور نبی ہیں، اور ان کا طریقہ زندگی ہمارے لیے قیامت تک نمونہ ہے. ایک مرتبہ کم سے کم ہمیں پڑھانے کے دوران روز اپنے گھنٹے میں کہنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں اللہ کا مواخذہ ہو جائے گا. اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جب باہر نکلو تو نکل کر کہو کہ جو کچھ میں نے اندر پڑھا ہے سراسر جھوٹ ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ کہہ کر کے آدمی باہر نکلے. روز اس کا باقاعدہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترغیب کیا کرتے، تلقین کیا کرتے. جھاڑ دے سارا جو کچھ وہ اندر پڑھ کر کے آ رہا، زہر ہے اندر اترتا جا رہا. اس لیے طالبات پر محنت کے لیے پچھلے دنوں میں بات یہ کہی گئی تھی کہ بھائی ان کو بھی اعمال دعوت میں جوڑنا، لیکن اس کی شکل بتائی گئی کہ اندر جا کر ہفتہ واری تعلیم کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور اندر جو فیملیز ہوتی ہے مسلمانوں کی ان کا جلدی وقت لگا کر کے، شرائط تو بہت ہلکے ہو چکے ہفتہ واری تعلیم کے، تو پھر ان کا وقت لگوا کر 2 فیملی 3 فیملی آپ نے تیار کر دی، شرطیں پوری ہو گئی، تو پھر انہی کا گھر مناسب پردے کا اہتمام کر کے ساری بچیوں کو جو ہاسٹلوں میں ان کو انہی کے گھر میں جوڑ کر کے آپ ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد، اور اس کے نتیجے میں ان کا ذہن سازی، ان کو عقیدہ صحیح کرنا، ان کی رسالت اور آخرت، اور پھر ان کو آخرت کی فکریں دلانا، عبادات کی فکریں دلانا، پردے پر لانا اور تلاوت پر لانا، نمازوں پر لانے کی فکریں کرنا، سنتوں کے اہتمام کی فکریں دلانا. اور ایسا نہیں ہے باہر بچیاں رہتی ہیں، باہر
محلوں کے اندر رہتی ہیں. تو یہ بات آئی تھی کہ پھر محلے کی بچیوں کو محلوں کے اندر جہاں جہاں ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے ان ہفتہ واری تعلیم میں چن کر اہتمام کے ساتھ کسی بھی ہیلے بہانے سے انہیں ہفتہ واری تعلیم میں لانے کا اہتمام کوشش کرنا. پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ گھروں کے اندر رینٹ پہ رہتے, کرائے پہ رہتے, تو بس ہم نے ان سے کہہ دیا اور اس خاتون نے ہفتہ واری تعلیم میں آتے آتے وہ بچیوں کو بھی لانے کی فکر کر لی, ہو گیا کام. اور پھر ان کی دعوت, ان کی تشکیل کہ آپ کی چھٹیاں آنے والی ہیں, آپ چھٹیوں پہ گھر جا رہی ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 دن لگاؤ, وقت لگاؤ, اپنے گھر میں مسورات کی جماعت ٹھہراؤ, نمازوں کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام کرو. ایسا نہیں کہ یہ لوگ بہت متنفر ہے دین سے, بات یہ کہ ہم محنت نہیں کر رہے اس لیے دن بہ دن دوری ہو رہی, ورنہ ہر ایک پریشان ہے. آپ جا کے کسی سے بھی بات کریں گے سب کے سب ان باتوں کو لینے کے لیے تیار. اور تیسرا درجہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ بھائی کسی کالج کے قریب میں جو محلہ ہے اور اس محلے میں 3-4 بہنیں مضبوط ہیں, فعال, متحرک ہیں اور ماشاءاللہ استعداد ہے, وہ تعلیم کرا سکتی, 6 نمبر کرا سکتی, تو پھر وہ مشورے سے کالج کے اندر جا کر کے ہفتہ واری تعلیم قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ بات بھی پچھلے دنوں عرض کی گئی اور اس میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ 1.5 مہینے میں مردوں کا بیان بھی اندر ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی. اس لیے آپ حضرات سے بہت خصوصی درخواست ہے کہ امت کے اس طبقے کے اوپر ہم خصوصی توجہ اور فکر کے ساتھ محنت کرنے کا اہتمام کریں. اب اگر اس سلسلے میں ابھی تک کچھ مشورے باقی ہیں اور ابھی تک کچھ جوڑ وغیرہ ہمارے طے نہیں ہوئے ہیں تو مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی مذاکرے کے بعد ان تمام حضرات کو اپنے صوبوں کے اعتبار سے بٹھا دیا جائے اور یہ حضرات ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اس سلسلے میں حلقے میں بیٹھ کر فکریں کریں گے. بھائی انشاءاللہ بیٹھ جائیں, اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ بیٹھ جائیں, انشاءاللہ اپنے اپنے صوبوں کے اعتبار سے بیٹھ جائیں اور ان تینوں امور کو لے کر کے آپ حضرات فکر کریں, بیٹھ جائیں انشاءاللہ. سبحان اللہ.